کرنا چاہتے ہیں آپ کو؟ ہاں سوال آپ کرنا چاہتے ہیں؟ غامدی صاحب کی شاگرد جو جی چاہے کیا، میں غامدی صاحب کا سب کا پڑھتا رہتا، اور اب میں نے پورا ایک جو ہے نا چھاپر ان کی ساری کتابوں پر انڈر لائن کر کے رکھا ہوا، صرف میرے پاس وقت نہیں کہ میں لکھوں، ورنہ غامدی صاحب کو میں بتاتا کہ اس علم کے برتے پر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی رجم پر لکھتے ہو کبھی پردے، سب کے آپ کو اگر وقت ملے نا تو آپ مہربانی کر کے میرے پاس ضرور آئیں، غامدی صاحب کا جو آپ کے پاس وہ ہاتھ میں پکڑیں، آپ کو دکھائیں گے کہ کیا چالاکیاں یہ لوگ کر رہے ہیں، امت کو بیوقوفوں کی گزری کہ سارے عالم اور امام بیوقوف تھے، اب دین اترا۔ آپ پوچھ لیں، آپ بھی جو پوچھنا کریں سوال، نہیں کریں آپ کریں جو سوال کریں۔ آج کوئی اصل میں نا یہاں شیعہ عالم آئے ہوئے تھے دو، تو وہ ان کو صلح حسن کا مناسب جواب نہیں دے سکے۔ صلح حسن اگر نہ ہوتی تو امام علیہ السلام کا میدان میں آنا بالکل بلا جواز ہوتا۔ یہ 20 سالہ دور کے بارے میں یہ میرا بھائی جو ہے نا مجھ سے لے لے حدیثیں، تاریخ نہیں پیش کروں، اس نے نمازوں کے ساتھ کیا کیا، زکوٰۃ کا محکمہ کس طرح تباہ کیا، اور خلاف شریعت غیر مسلموں کو ساری حکومت حوالے کی، محکمہ تعلیم یوحنا کے حوالے کیا، شورا کے لیے سرجون کو اپنا مشیر بنایا، عیسائی کو، اور امام علیہ السلام کے خلاف جب عبید اللہ ابن زیاد کو، یزید تو اس کو نکال ہی دینا چاہتا تھا نا، کیونکہ اس کے والد نے مخالفت کی تھی کہ یزید کو ولی عہد نہ بنائے، یہ کوئی ہے مسلمان قبول کریں گے اس کو، تو اس وجہ سے ناراض تھا یزید، چاہتا تھا کہ میں عبید اللہ کو ہٹا دوں، مگر جب امام حسین علیہ السلام کا معاملہ پیش آ گیا تو اس نے بھی سرجون کو بلایا کہ وہ میرے والد کا یہ مشیر تھا عیسائی، اس سے پوچھا مجھے کیا کرنا چاہیے، اس نے کہا اگر تیرا باپ زندہ ہوتا وہ مشورہ دیتا تو قبول کرتا، اس نے کہا یقیناً، تو اس نے کہا میں تیرے باپ کی جگہ میں اس کا مشیر تھا، یہ کام صرف عبید اللہ کر سکتا، برخاست نہ کر، بصرہ کے ساتھ کوفہ بھی اس کے حوالے کیا، اس کو قصاب کو بھیج دیا تو سارا معاملہ ہی اٹھ گیا، شہر بس ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت کا کوئی حال نہیں رہا۔ یہ وہ 20 سال کوئی پڑھے نا کہ کس طرح صحابہ کے حضرت حجر بن علی اور اس کے ساتھیوں کے سر اڑائے گئے، کس طرح ممبروں پر لعنت کی، اور اس لیے عید کا خطبہ پہلے کر لیا، بالکل خلاف شرع، کہ چونکہ لوگ اٹھ جاتے تھے نماز پڑھتے ہی، انہوں نے کہا نہیں پہلے خطبہ دیں گے جس میں علی علیہ السلام پر ابن زبیر پر لعنت کریں گے، نماز پھر پڑھائیں گے، اور اس کے لیے کسی اور کی گواہی بھی نہیں۔ ابن حزم جو اتنے بڑے ظاہری ہیں، خود اموی ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ خطبہ تھا جس کو لوگ سنتے، اور ناراض ہو کر لکھتے ہیں الملم لعن اللہ، جو ان پر لعنت کرتے تھے اللہ ان پر لعنت کرے۔ تو کوئی حال تھا اس وقت، یہ 20 سالہ دور جو نا حضرت حسن کی صلح کی برکت سے ننگا ہوا، ورنہ یہ پردہ پڑا ہی رہتا کہ قاتلان عثمان کا بدلہ لینا، ہاتھ میں حکومت آ گئی، قاتلان عثمان میں سے کسی کو پکڑا، پھر کسی کو سزا دی، حضرت علی پر ایک کا نام لے جس کو یہ معاویہ نے کو سزا دی، ایک ڈھونگ تھا، مدینہ میں آیا اور حضرت عائشہ جو حضرت عثمان کی بیٹی تھی، انہوں نے کہا چچا جس نعرے پر تو نے یہ حکومت حاصل کی اب اس کا کچھ بھی نہیں بنایا، کہنے لگا آرام سے بیٹھ، بڑی مشکل سے لوگ سیٹ ہوئے، میں جانتا ہوں اب بھی لوگ دل سے مجھ سے ناراض ہیں، پھر میں فتنہ کھڑا کر دوں، بیٹھ آرام سے، کوئی کسی نے قصاص نہیں لی۔ تو یہ امام حسن صلح نہ کرتے پردہ نہ اٹھتا، سارا پردہ اس صلح سے اٹھا ہے، خدا کے لیے وہ میری جو ہے نا صلح حسن پر کیس، وہ تو شبلی صاحب چھپوا دیں کہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں بیٹھا تھا تو اسلام آباد سے ایک پولیس کے بہت بڑے افسر کا فون آیا، شیعہ تھا، اس نے کہا میں یار لاہور گیا تھا تو میرے بھائی نے مجھے کیس دی، اس نے کہا ساری عمر آپ شیعوں سے سنتے رہے، ہم بھی کیا ہے، کوئی حسن علیہ السلام کی صلح نہیں سمجھا سکا، الٹا دل میں گلا پیدا ہوتا تھا کہ ایسے آدمی کو حکومت دے دی۔ یہ سننے کے بعد شبلی صاحب اس نے مجھے کہا کہ میں نے یہ فون اس لیے کیا کہ میرا ایمان اور یقین ہے کہ قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں سیدہ زہرا کا دامن ہوگا، تیری نجات کے لیے یہی کافی ہوگا کہ تو نے اس بچے کا جو دفاع ڈیفنس کیا کوئی نہیں کر سکتا۔ میں کہتا ہوں میدان میں کسی تاریخ کی ضرورت نہیں، حدیث کی کتاب، اور اس میں صحیح ترین روایتیں جن کو محدثین نے چھان پھٹ کر کہا کہ یہ صحیح ہے، ان میں دیکھ لیں کہ کیا حال کیا تھا۔ ایک سوال اور یہ پوچھتے رہتے ہیں، پوچھیں حضرت عائشہ